واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ کربلا ہے کیا اور مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کیا تو بات کربلا کا اتنا بڑا واقعہ، رسول اللہ صلی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم کا سارا گھرانہ، وہ گھرانہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم نے اپنی پوری زندگی مدینہ کے لوگوں کو اس گھرانے کا تعارف کرایا، خصوصاً ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جماعت پڑھاتے ہوئے اپنے سجدے کو طول دی، اصحاب سے کہا کہ حسین منی وانا منہ، وہ حسین اس مدینے کے اندر اس حد تک وہ غیر محفوظ ہو جائیں کہ انہیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، تو یہ اللہ ایک اکبر، دن کی بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے آپ کی رحلت ہوئی، تو اس دن سے گویا کربلا کا آغاز ہوا۔ یزید کی طرف سے خط آتا ہے ولید کو کہ یا تو حسین سے میرے لیے بیعت لے لو، یا پھر ان کا سر کاٹ کر مجھے شام میں بھیج دو۔ مروان نے وہاں ولید سے کہا کہ حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو، بیعت یہ نہیں کریں گے۔ تو بنیادی طور پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب ایک لا کہا، یہ بڑے عجیب ہے، کلمہ یہ لا نہیں کا جو کلمہ ہے نا، جو ہمارے کلمے کا آغاز ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے سوائے خدا اللہ کے، یہ جو کلمہ لا ہے، یہ رسول اللہ نے جس طرح مسلمانوں کو لا سکھایا کہ پہلے تمام معبودوں کی نفی کرو، پھر خدا پھر کی خدا کو مانو، کی وحدانیت کو مانو۔ اسی طرح ایک لا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نظام نہیں ہے امامت کے علاوہ۔ وہ اس کی قیمت امیر المومنین کو پتہ ہے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، خصوصاً ان کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کے جنازے مسلمانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے، جس طرح ان کے جنازے اٹھے، اور پھر کربلا اسی تسلسل میں دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں ہی کربل کی بنا رکھی گئی تھی۔